अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अकील साहब, भारतीय इसमें लिखा गया है कि भारतीय दूतावास के हिंदू अधिकारी काबा में प्रवेश कर रहे हैं। जल्दी ही जुलाई 2024 में गैर मुस्लिमों को काबा जाने की अनुमति दी जाएगी। या अल्लाह कुछ ऐसा करके अरबों को अक्ल ठिकाने आ जाए। जहां हमारे नबी ने अपने खानदान की और सहाबाओं की कुर्बानियाँ देकर गैर मुस्लिम को निकाला था, आज ये लोग वहीं पाक सरजमीन पर बुला रहे हैं। वस्सलाम वालेकुम। अल्लाह मुसलमानों के साथ साथ अरब के साथ साथ अजमियों को भी अक्ल सलीम अता फरमा और इन्हें अक्ल दे दे। ये झूठों, मक्कारों, फरेबकारों, धोखेबाजों पर ईमान ले आए हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। एक शेर मुझे याद आया, गालिबन ये डॉक्टर हैं वसीम देवबंदी, गालिबन उनका नाम है। बहरहाल उन्होंने कहा कि हसद की आग में जलकर बताओ क्या मिला तुमको, अगर जलना ही था तो चिरागों की तरह जलते। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंधे जाहिल हसद की आग में अपने आप को तबाह और बर्बाद करने वाले हर नए दिन, हर आने वाला दिन, हर हफ्ते कोई ना कोई शोशा छोड़कर मुसलमानों को बदगुमान करते हैं। ख़ास तौर पर सऊदी अरब की हुकूमत को लेकर, यहाँ के फ़ैसलों को लेकर, और ऐसी झूठी बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप बदगुमान हो जाएं और सऊदी अरब को कराहियत की निगाह से आप देखना शुरू कर दें। झूठों पर अल्लाह की लानत हो, फलानतुल्लाहि अलल कादिबीन। ये इन्होंने हिंदी में बताया है। मैं आपको असल में पहले तो ये बता दूं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो गश्त कर रही है जिसमें एक डेलीगेशन के लिए बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला गया, काबतुल्लाह का दरवाज़ा खोला गया, और वहाँ एक आदमी दाखिल होता है और वो हाथ जोड़कर ऐसे दाखिल हो रहा है, और नीचे उसके लिखा गया है हिंदी में, जो इन्होंने दूतावास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उसमें कहा गया है कि एम्बेसी के हिंदू सिफारतकारों को काबा मुक़द्दसा में दाखिले से सऊदी हुकूमत ने नवाज दिया है। ये और फिर उसके साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि जुलाई 2024 में ये इजाज़त आम होने वाली है। ऐसा लगता है कि इन पर वही आई है, और ऐसा लगता है झूठों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान के, ये जो शैतान है ना, शैतान इनको अपने चेले चपाटों के साथ वही पहुंचाकर धोखे में डाल रहा है। जी हां, ये दरअसल चंद चीजें मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं इस वीडियो के हवाले से। इनकी ये वीडियो है, आप अगर इसे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, पाकिस्तानी प्रोटोकॉल आप सर्च करें और टिकटॉक पर आपको ये वीडियो नजर आएगी, जिसमें ये दिखाया गया है कि एक आदमी इस तरह से दाखिल होते हुए काबतुल्लाह के दरवाजे से वो अंदर दाखिल हुआ है और उसने झुककर ऐसे सलाम किया है। तो पहली बात तो ये कि उस वीडियो में ये नहीं बताया गया है कि ये दाखिल होने वाला हिंदुस्तान का है या पाकिस्तान का है, बल्कि अगर आप सर्च करेंगे पाकिस्तानी प्रोटोकॉल या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं या जो हेड ऑफ द आर्मी रहे हैं, जब उनके डेलीगेशन को काबतुल्लाह में दाखिले की इजाज़त सऊदी अरब ने इस बुनियाद पर काबतुल्लाह में दाखिले की इजाज़त मिलती है कि वो हाईली डेलीगेशंस होते हैं, उनका प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें बैतुल्लाह में स्पेशल प्रोटोकॉल के तहत अंदर दाखिल किया जाता है, जबकि बड़े आला ओहदेदार हुकूमतों के यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। अगर इस तरीक़े से उनको न नवाजें तब भी आपको तकलीफ, और अगर नवाज दें तब भी आपको तकलीफ। तो हमारी समझ में यह नहीं आता
کہ آپ کو کس طریقے سے راحت ملے گی۔ آپ نے کچھ دنوں پہلے ہی سنا ہوگا کہ سعودی حکومت کی ایک عورت جھنڈا لے کر اپنے آپ کو دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ حسن، جمال حسن پوری دنیا کا بیوٹی کنٹیسٹ میں حصہ لے رہی ہے، حالانکہ وہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا، اس عورت کا اپنا پروپیگنڈا تھا۔ اور مس یونیورس کنٹیسٹ جو آرگنائز کرتی ہے آرگنائزیشن، انہوں نے کہا کہ یہ عورت جھوٹی ہے اور اس نے دعویٰ جھوٹا کیا ہے۔ اس سے پہلے سعودی عرب کے بارے میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ گیتا پڑھائی جانے لگی ہے اداروں میں، یہاں کے نصاب میں، وہ بھی کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ جناب سعودی عرب میں شراب کی دکان کھلی ہے۔ آج 14 تاریخ ہے اپریل کی 2024، ابھی تک سعودی عرب میں کوئی بھی شراب کی دکان نہیں کھلی ہے۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، وہ بھی جھوٹا پروپیگنڈا تھا۔ اور آپ کیا کرتے ہیں، آپ بجائے اس کے کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا کوا لے اڑا کان، تو آپ کان کو نہیں دیکھتے، کوے کو دیکھنا شروع کر دیتے، ارے کوے کو ارے بھائی اپنے کان کو دیکھ لیا کرو۔ تو آپ جو عرب کے لیے دعا کر رہے ہیں نا، آپ اپنے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ان انڈین اور پاکستانیوں کو عقل سلیم عطا فرما۔ جو بیماریاں آپ کے ملک میں زیادہ پائی جاتی ہیں ان کی آپ کو فکر ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو اپنے گھر کی فکر ہونی چاہیے۔ اب سعودی حکومت نے یہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ یہ ہندو سفارتکار ہیں؟ ہندو سفارتکار نہیں ہیں، یہ پڑوسی ملک کے ہمارے پاکستانی جو چیف آف دی آرمی اسٹاف تھا، ان کے ڈیلیگیشن کو اجازت دی گئی تھی اور وہ حرم میں یا کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے چونکہ اس نے ہاتھ جوڑ کر ایسے کیا، او بھائی ہاتھ جوڑنے والے ہمارے ہاں مندروں پہ جس طریقے سے ہاتھ جوڑ کر سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، ایسے آپ کو درگاہوں پر بھی مل جائیں گے۔ انڈیا میں بھی آنکھ کھول کے دیکھ لو، کبھی درگاہ پہ جا کے جب آپ دیکھو نا عقیدت کی اور تعصب کی اینک اتار کے، تو ساری چیزیں آپ کو بہت صاف ستھری نظر آ جائیں گی۔ بلکہ میری ایک ویڈیو بھی ہے، جنید جمشید نے جب پوری دنیا کو معافی نامہ اس نے ریکارڈ کروایا تھا، تب اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ تو ہاتھ جوڑنا مسلمانوں کے یہاں بھی کوئی ایسا معیوب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ معافی مانگنے کے لیے کسی کے بھی حضور میں ہاتھ جوڑنے کو، کیونکہ یہ ہندوستانی پاکستانی ثقافت سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ آدمی جو بیت اللہ میں داخل ہو رہا ہے، یہ ہندو سفارتکار نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستانی جو وزارت داخلہ کے ڈیلیگیشن کا یا وہاں کے ایک اعلیٰ منصب پر جو ڈیلیگیشن آیا تھا، ان کو پروٹوکول کے تحت حرم میں داخلے کی یا کعبۃ اللہ میں داخلے کی اجازت دی تھی۔ سعودی عرب نے ہندوؤں کے لیے آپ جو پروپیگنڈے کا حصہ بن رہے ہیں نا، دیکھیں دو چیزیں سمجھنی چاہیے۔ ایک ہے کعبۃ اللہ جو حدود حرم ہے، اس میں حنفی مذہب میں اس بات کی اجازت موجود ہے کہ وہاں سے غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے۔ یہ حنفی مذہب اور یہ سارے کے سارے ہمارے بھائی اسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ بہت بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں۔ حالانکہ حکومت سعودی عرب کی طرف سے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم یہاں سے داخل ہو یا غیر مسلم حدود حرم پار کر کے وہاں اگر پتہ چل جائے تو اس کے خلاف تعذیبی کارروائی بھی کی جاتی ہے اور اس کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ البتہ مدینہ منورہ میں شریعت کے لحاظ سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، تو آپ کو یہ جو جھوٹی خبر ملی ہے، اس پر آپ زیادہ بدگمانی کا شکار نہ ہوں، بلکہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان عجمیوں کو عقل سلیم عطا فرما، ان مشرکوں کو، ان حاسدوں کو، ان بیماروں کو اللہ شفایابی عطا فرما۔ اور یہاں کے یہ تو اسلام کا قلعہ ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ حرمین کے تقدس کو جو پامال کرے گا، اللہ رب العالمین اسے نشانہ عبرت بنائے، اور اللہ تعالیٰ خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے فرزند شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز حفظہم اللہ کو پوری مسلم امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کے فیصلے کرنے والا بنائے، اور ان سے اچھے فیصلے ہوں
تاکہ ہم امن اور سلامتی جو یہاں اس ملک میں بس آپ مشاہدہ کرتے ہیں، ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ایسی ہی امن اور سلامتی آپ کے ملک میں بھی ہو جائے تو آپ سونے ایسی زندگی گزارو، دعا دیا کرو گے واللہ سعودی عرب کو۔ تو سعودی عرب ایک نمونہ ہے، ایک قلعہ ہے، اور اس قلعے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ جو جھوٹی خبر آپ تک پہنچی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو بھائی میرے، یہ سعودی سفارت، یہ ہندوستانی سفارتکار نہیں ہیں، یہ آپ کے پاکستان کے ڈیلیگیشن کے افراد ہیں جو کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کے ساتھ یہاں پر آئے تھے، اور ان کو ایک خاص پروٹوکول کے تحت بیت اللہ کے اندر داخلے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو یہ مسلمان ہیں۔ اب آپ کو تکلیف یہ ہے کہ سعودی عرب، حالانکہ ان ایام میں جب کہ ہم گزر رہے ہیں بہت ہی کرائسس، بہت ہی ایک دوسرے پر حکومتیں حملہ آور ہو رہی ہیں، ایسے میں اگر آپ امن اور سلامتی کی دعا نہ کریں اور پھر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عرب کو عقل سلیم عطا فرما، تو بھائی عرب کو بھی عقل سلیم عطا فرما، اور ان عجمیوں کو بھی، ان گونگے بہروں کو بھی عقل سلیم عطا فرما، جو خود کوڑے کے ڈھیر پر بسے ہوئے ہیں، لیکن سعودی عرب کی صاف اور شفاف دیوار پر ایک ذرا سا بھی دھبا نظر آتا ہے نا تو دوربین سے وہی جھانک لیتے ہیں اور اس کو پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو اپنی گندگی نظر نہیں آتی، اپنی گندگی کو صاف کیجئے محترم۔ تو یہ جھوٹی خبر ہے، بے بنیاد خبر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو امن اور سلامتی عطا فرمائے، ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اس طرح کے جھوٹے اور مکاروں کو جو سعودی عرب کے خلاف بدگمانی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی شر سے اللہ محفوظ فرما لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔